اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. 4 دفعہ یا بنی آدم آئے گا، یہ نمبر 1 ہے. اے اولاد آدم، تحقیق اتارا ہم نے تم پر لباس. اللہ نے لباس تو نہیں اتارا، بارش اتاری ہے. چونکہ بارش سبب ہے کپاس کا اور کپاس سے لباس بنتا ہے، تو اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا. فائدہ اول جو چھپاتا ہے تمہاری سوآتکم پوشیدہ جگہوں کو، اور ریشہ زینت بھی ہے دوسرا فائدہ، اور لباس تقوی کا وہ بہت بہتر ہے. اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا لباس التوحید، نیچے لکھا ہے پوشاک روحانی. اور یہ نزول لباس من آیات اللہ، اللہ کے فضل و کرم کے نشانات میں سے ہے. حکمت لباس تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دوسرا آ گیا یا بنی آدم، سامنے لکھا ہے بیان تحذیر از ابلیس لعین، ابلیس لعین سے بچو. اے اولاد آدم لا یفتنکم الشیطان، اس کے نیچے فضل و کرم کے نقصانات، اس کو کاٹو. ہونا چاہیے نشانات، لکھ دیا نقصانات، اور اوپر ہونا چاہیے تھا یہ نیچے لکھ دیا کاٹو. اس کو یہاں کا نہیں ہے یہ جملہ. نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، وجہ حسر اول، کیوں اس سے ڈرو بچو، جیسا کہ نکالنا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنہ سے. ابلیس نے تو نہیں نکالا تھا، اوپر لکھ رہے سبب، نسبت ہے سبب کی طرف. ینزع عنہما لباسہما، اور باہر بھی ایسے لایا کہ اتروائے ان دونوں سے ان کے لباس. لکھو اعزازی، لیوریہما سوآتہما، لام عاقبت، تاکہ ظاہر کرے ابلیس ان دونوں کے سوآتہما، ان کے پوشیدہ حصے، یعنی وہ عزت ان کی نہ رہے. انہو یراکم، وجہ حضر ثانی، کیوں اس سے بچو اور ڈرو دوسری وجہ، یقیناً وہ ابلیس دیکھتا ہے تم کو، وہ قبیلہ، اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کو. اس کے نیچے لکھ لو لا ترونہم کے نیچے اصلی شکل میں، اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے ہو، کوئی اور شکل بن کر آ جائے تو دیکھ سکتے ہو. اور معلوم ہوا ایک شیطان گمراہ کرنے والا نہیں بلکہ بہت سے ہیں. قبیلہ کے نیچے لکھا ہے، اور لا ترونہم پر لکھا ہے عادتاً، عادتاً تو نہیں دیکھ سکتے، خلاف عادت دیکھنا ممکن ہے. انا جن الشیاطین نسخہ نجات، یعنی ایمان، ایمان کے ذریعے بندہ بچ سکتا ہے. یقیناً بنایا ہم نے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کے جو نہ ایمان رکھتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شکوہ، یہ قصہ تمہید تھا. اب آ گئی مقصودی بات. جس وقت کرتے ہیں بے حیائی کا کام، لکھا ہے اعتقاداً شرک، یہ بھی بے حیائی ہے، اور عملاً ننگا طواف کرنا. اور میری طرف دیکھو، میں جملہ عرض کر دوں، جو باہر سے آتے تھے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے تو قریشیوں سے لباس مانگتے تھے، کپڑے ہیں ہمیں دے دو. قریشی ان کو کپڑے دے دیتے تو وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، اپنے کپڑے اتار دیتے تھے. اور اگر باہر سے آنے والوں کو کپڑے نہ ملتے تو ننگا طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا چاہیے. اور یہ شعر بھی پڑھتے تھے، لکھا ہے الیوم یبدو کلہ او بعض فما بدا منہ فلا احلہ. اور احلال کا معنی عیب نہ جاننا. اب ہمارے جسم کا جو حصہ ظاہر ہو، سارا ظاہر ہو، ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے. اور کہتے کیا تھے بے حیائی کا کام کر کے؟ فاحشہ کس بے حیائی کو کہتے ہیں؟ ہر وہ برا کام جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، ہر وہ برا کام جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. تو کہتے تھے نمبر 1 دلیل وجدنا علیہا آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، وہ بھی ایسے کرتے تھے، لباس اتار کر طواف ہم بھی کرتے ہیں. واللہ امرنا بہا، فاحشتن پر 2 تو لکھو، علیہا ہا پر 2 تو لکھو، امرنا بہا ہا پر 2. اللہ نے حکم کیے ہمیں اس بے حیائی کا کہ کپڑے اتار کر طواف کرو، اللہ کے ذمہ لگا دیا. جواب شکوہ جواب، فرما دیجیے یقین اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا.
دوسری بات کا جواب دیا واللہ امرنا، اللہ نے حکم دیا، اس کا جواب دیا، پہلی کا نہیں دیا، باقی کرتے تو تھے باپ دادا ان کے، لیکن یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ اَتَقُولُونَ، کیا تم کہہ رہے ہو اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ تفصیل نسخہ کل اب دیکھو، حضرت آدم اما حوا کا اعزازی لباس اترا تو پریشان ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اصل لباس اتارے ہوئے ہیں۔ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، فرما دیجیے حکم کیا ہے میرے پروردگار نے انصاف کا۔ اب نیچے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، توحید سب سے بڑا انصاف ہے۔ یہ مبدا کا بیان ہو گیا، آگے دوم وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور قائم کرو تم اپنے، سیدھا کرو اپنے چہروں کو، قائم کرو یعنی سیدھا کرو اپنے چہروں کو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے کے وقت۔ مسجد کے نیچے لکھو سجدہ یا ساری عبادات، سجدہ یا ساری عبادات۔ کیا معنی ہے؟ حکیموں کے نیچے لکھا ہے توحید فی سجدہ، سجدہ صرف اللہ ہی کا کرنا ہے، اکیلے کا بس۔ اور اے اخلصوا لہ سجودکم، اپنے سجدے خالص اللہ ہی کے لیے کرو۔ تیسری بات وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس اللہ کریم کو دنہا لے کے خالص کرنے والے ہو اللہ ہی کے لیے پکار۔ توحید فی دعا ہے، معنی پکار صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اور چوتھا عقیدہ معاد آ گیا، دوبارہ زندہ ہونے کا، کما بدأکم تعودون، جیسا کہ پیدا کیا تھا اس نے تم کو، تعودون تم لوٹو گے۔ لکھا ہے یعنی صرف حکم دے کر چھوڑا نہیں گیا بلکہ جزا سزا بھی ہے۔ فریقاً ہدا، ایک جماعت ہدایت پا گئی، محل جزا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور ایک جماعت حق علیہم الضلالہ، ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، یہ محل سزا ہے۔ انہم الا، یقیناً انہوں نے مرض اول بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کریم کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں۔ نیچے لکھا ہے مرض دوم جہل مرکب۔ پہلا مرض کیا تھا؟ اتخذوا، شیطانوں کو دوست بنانا۔ دوسرا مرض جہل مرکب۔ میرے طرف دیکھیں میں جملہ سمجھا دوں، ایک ہوتا ہے جہل مفرد اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ انسان کو ایک بات کا پتہ نہ ہو اور معنی مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مفرد۔ نمبر دو جہل مرکب، پتہ نہ ہو اور کہے مجھے سب کچھ پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً اسی ہیں گمراہی پر، اور خیال یہ کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں، وہ الٹا۔ یا بنی آدم آ گیا نمبر 3، تحریمات غیر اللہ کا بیان، کیوں تم نے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لو تم اپنا لباس، زینت سے مراد لکھا ہے لباس، عند کل مسجد، قریب ہر عبادت گاہ کے وقت، ہر عبادت گاہ کی عبادت گاہ میں آؤ تو اپنی زینت لے لیا کرو، اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا، نیچے لکھا ہے یعنی خود ساختہ تحریمات نہ کرو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو، نیچے لکھ لو لا تشرکوا لا تسرفوا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور نہ کلوا واشربوا کا ایک جملہ جلدی لکھیں، دوسری رسم سامنے دوسری رسم، مشرکین ایام حج میں اچھی غذا کھانا پینا حرام سمجھتے تھے۔ مشرکین ایام حج میں اچھی غذا کھانا پینا حرام سمجھتے تھے۔ کل من حرم زینت اللہ، تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی، حرام نہیں ہے۔ فرما دیجئے کس نے حرام کی؟ اللہ کی زینت، وہ جسے وہ اللہ نے نکالی واسطے اپنے بندوں کے استعمال کے۔ کس نے ان کو حرام کیا؟ لباس کیوں حرام سمجھا ہوا ہے؟ ننگے طواف کرتے ہو، اور پاکیزہ چیزیں ہیں روزی میں سے کس نے حرام کی ہیں؟ کل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا وہ طیبات اور رزق، ہے یا وہ طیبات اور رزق، للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، واسطے ان کے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ان کی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، قدورت سے پاک ہوں گی قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے۔ یوم القیامت پر لکھ لو صرف مومنین کے لیے، مختص ہوں گی مومنین کے لیے۔
آپ کے پاس ایک شبہ لکھا ہوا ہے، دفع شبہ، کفار بھی مقبول ہوئے کہ ان کے پاس نعمتیں ہیں، فرمایا نا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، جس طرح یہ مضمون بیان کیا اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم آیات۔ لکھا ہے نمیز الحلال من الحرام، نمیز الحلال من الحرام، حرام سے حلال کو ہم الگ کرتے ہیں۔ فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس کو ان کو یعلمون، جو جانتے ہوں۔ کس بات کو جانتے ہو؟ انہ لا شریک لہ، کہ یقین اللہ کا کوئی شریک نہیں، ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرنے ان کو فائدہ ہوگا۔ قل انما حرم ربی الفواحش، تحریمات الہیہ، اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ فرما دیجئے پکی بات ہے، حرام کیا میرے رب نے بے حیائیوں کو۔ اول ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو ان بے حیائیوں میں سے اور جو چھپی ہوئی ہو۔ ظہرہ کے نیچے لکھ لو جوارح سے، اعضاء سے، باطن پر لکھ لو قلبی، جو دل میں ہوتی ہیں۔ والاسم، نمبر 2 گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ والبغی، نمبر 3 ظلم کو بغیر الحق نہ حق۔ وان تشرکوا، نمبر 4 یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ ما ان کو لم ينزل به سلطانا، نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل۔ ماں کے نیچے معبودان باطلہ لکھا ہے، بہی کے نیچے بے معبودیت ہی، اللہ نے ان معبودوں کے معبود ہونے کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا، نمبر 5 اور یہ کہ کہو تم عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے نیچے لکھو ننگا طواف کرنا۔ تحریم بہائم، جانوروں کو حرام کرنا۔ ہونا پیچھے آؤ، آخری سطروں میں سامنے لکھو 4 صفات سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ 4 صفات سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ اب میں آیات کے اندر آپ کو لکھواتا ہوں۔ الفواحش پر لکھو عفت، پاک دامنی۔ الاسم والبغی پر لکھو حلم، حوصلہ۔ ان تشرکو کے اوپر لکھو شجاعت، کیونکہ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے اور موحد بہادر ہوتا ہے، شجاع۔ ان تقولوا اللہ پر لکھو علم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس پر لکھو شبہ، عذاب کیوں نہیں آتا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ، عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب شبہ پر تاخیر عذاب۔ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ گئی ان کی مدت اور وقت، لکھا ہے يُعَذَّبُونَ، نون تو لکھو يُعَذَّبُونَ، جزا مقدر۔ جب ان کا وقت آ گیا عذاب دیے جائیں گے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا یہ مقام۔ دکاندار کے پاس ہم گئے، یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ 100 روپے، کوئی کمی بیشی؟ اب بیشی کا تو معنی ہے زیادتی، مقصد ہوتا ہے کچھ قیمت کم کرو، لیکن ہم کہتے ہیں کمی بیشی زیادہ، زیادتی مراد نہیں ہوتی، مراد کمی ہوتی ہے، محاورہ ہے۔ تو یہاں بھی ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکیں گے، ایک گھڑی آگے نہیں ہو سکیں گے۔ 10 بجے کا وقت مقرر ہے، 10 بجے عذاب آیا تو 10 کے 11 نہیں ہو سکتے، پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتے، 9 تو ہو ہی نہیں سکتے، 8 تو ہو ہی نہیں سکتے، 10 تو آ گئے۔ مراد آگے ہونا ہے، لیکن محاورے کے طور پر پیچھے بھی کہہ دیا۔ یا بنی آدم، نمبر 4 ہم نے کہا قلنا، یہ بھی کہہ دیا تھا اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، منکم بشریت انبیاء، فریضہ رسول یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں گے تم پر میری آیات، فمن اتقی، وہ بندہ جو بچ گیا شرک سے، نیچے لکھا ہے شرک عقیدہ، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کی، قوت عملیہ ثمرہ، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہونا سامنے جملہ لکھو یا بنی آدم کے۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو نہیں،
کل اولاد آدم کو ہے. اس وقت جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خطاب مکمل ہو چکا ہے. بس خلاصہ کیا نکلا؟ یا بنی آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی آدم مراد ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ معنی نہیں ہے کہ تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے، نا. والذین کذبوا بآیاتنا تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو عقیدہ، واستکبروا عنہا، اور آکڑ کی انہوں نے عنہا ان آیات سے، یعنی عمل کرنے سے. قوت عملیہ ثمرہ. اولئک، یہی لوگ ہیں جہنمی، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فمن اظلم سجر، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ افترا علی اللہ کذبا، جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ نیچے لکھا ہے بے نسبت شریک والولد الیک، شریک کو اور ولد کی نسبت کرے اللہ کی طرف. او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو، سے بڑا ظالم کون ہے؟ اولئک ینالہم ثمرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں پہنچے گا ان کو دنیا میں نصیب ان کا حصہ. لکھا ہے رزق وغیرہ کا یا سزا دنیاوی کا حصہ پہنچ کر رہے گا. روزی اللہ دے گا، دنیا میں سزا اگر لکھیے تو دے گا. من الکتاب، تقدیر میں سے. کتاب کے نیچے لکھو بمعنی مکتوب، لکھت میں سے اللہ حصہ ان کو دے گا. اللہ غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو بھی دے رہا ہے. حتی ثمرہ برزخی، تخفیف اخروی، یہاں تک کہ جس وقت آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں نا جب بھیجے ہوئے، یا توفون، ہم روحیں نکال دیں ان کی. قالوا تذلیل مجرمین، فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم پکارتے رہتے تھے اللہ کے سوا. مولانا یاد رکھنا، یوں عوام کو سنانا ہے. سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، ایک سوال انسان سے مرتے وقت کیا جائے گا. روح نکالنے والے فرشتے آ گئے، یا توفونہم، روح نکالتے وقت سوال کر رہے ہیں، آج وہ کہاں ہیں پیر فقیر جن کو تو مشکل میں پکارا کرتا تھا. لوگوں نے 3 سوال موت کے بعد والے تو یاد کیے ہوئے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، پیغمبر کون ہے، دین کیا ہے. مرتے وقت جو سوال ہوگا اس کی تیاری نہیں. یہ عوام کو سنانا، مرتے وقت سوال ہوگا اینما کنتم تدعون من دون، آج وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. موت سے بڑی مشکل تو نہیں آئے گی، کہاں ہے وہ؟ آج مشکل حل کیوں نہیں کرتے؟ قالوا ضلوا عنا، جواب مجرمین، مرنے والوں نے جواب دینا ہے غائب ہو گئے ہم سے. لکھا ہے امداد سے. نمبر 1 لکھا ہے جملہ سامنے دیکھو، یعنی واقعی کام نہ آئے. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اقرار المجرمین، اور گواہی دیں گے وہ لوگ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، مگر بے وقت. اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا. کون سی گواہی دیں گے؟ انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ واقعی کافر تھے. مرنے والا اعلان کرے گا، میں ساری زندگی غیروں کو پکارتا تھا، ما فوق الاسباب، کافرین، ساری زندگی کافر بن کر گزار کر جا رہا ہوں. غیر اللہ کی غیبانہ پکار کفر ہے. ہائے ہائے. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، ثمرہ اخروی، داخلہ نار. اللہ کریم فرمائے گا داخل ہو جاؤ بیچ امتوں کے جو تاکہ گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں. وہ آگ میں پہنچ چکے ہیں، تم بھی جاؤ. کلما دخلت، یہ کیفیت واقع ہوگی. کون سی کیفیت؟ قلبی، یعنی تباغض و تلاعن،
ایک دوسرے سے بغض ہوگا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ کلما دخلت امتنا، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی ہم مذہب دوسری جماعت پر۔ ایک پیر کے مرید پہنچیں گے جہنم میں، وہ دیکھیں گے او لعنتیو تم آئے پڑے ہو، او لعنتا پون ہے، او لعنتیو تم بھی آ گئے ہو۔ اچھا، بوجہ ان کے شاب حقائق کے وہاں تو حقائق کھل جائیں گے۔ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر۔ حتی اذا تارکوا فیہا جمیعا، جب مرید پہنچیں گے پیر پہلے پڑھیں گے او لعنتیو آئے پہ ہو کہ تسیں آ گئے ہو، اے لعنتا پون انشاءاللہ۔ ہمدردی زائل ہو کر نفرت آ جائے گی، یہاں تک کہ جس وقت دارگو جمع ہو جائیں گے فیہا آگ میں جمیعاً سارے کے سارے۔ قالت مباسا مشرکین قالت اخراہم لأولاہم، کہیں گے کھٹیا درجے والے ان کے، اخراہم لأولاہم، بڑے درجے والوں کے حق میں، پیر استاد مشرک جو تھے ان کو کہیں گے ربنا، تمہید ان کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہاؤلاء یضلون، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، یہ مولوی صاحب بڑا ہے پیر صاحب۔ فآتِ عذابا صفا من النار، مطالبہ پر دے تو ان کو عذاب دگنا آگ میں سے، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال اللہ فرمائے گا لکل ضعف، اللہ کا جواب ربانی، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا۔ لکھا ہے یعنی ان کے تضاعف عذاب سے تم کو کیا تسلی، ان کو اگر دگنا ہو بھی صحیح تمہیں کیا فائدہ، ہر ایک کے لیے زیادہ ہوگا۔ کیوں ہر ایک کے لیے دگنا؟ وہ گمراہ تھے تمہیں گمراہ کیا، تم گمراہ تھے گمراہوں کے پیچھے چلے، ان کو بھی ڈبل تمہیں بھی ڈبل۔ فَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو بوجہ ابتداء کے، بعد میں پتہ چلے گا، حوصلہ کرو ابھی تو شروع ہو رہا ہے صاحب۔ وَقَالَتْ أُخْرَىٰ، پیر چیخیں گے، جواب متبوعین جن کے پیچھے چلا گیا، کہیں گے ان کے بڑے درجے والے لِأُخْرَاهُمْ، پاس سے ان کے چھوٹے درجے والوں کے مریدوں کو کہیں گے اللہ کے جواب سے اطلاع پا کر، جب اللہ کے جواب کا پتہ چلے گا لِكُلٍّ سے ہر ایک کو دو گنا ہوگا، تو وہ پیر چیخیں گے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہیں تھا عباس سے تمہارے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، نہ تمہاری کوئی فضیلت ہے، تو سا چنگے پیودے پترو ساکو ڈبل تھی وے دے تو آکو ہی گناہ کیوں بھری، تمہاری کوئی فضیلت ہے؟ ہاں، بیعتبار تخفیف عذاب کے، مولانا بیعتبار تخفیف عذاب کے اس کا آگے جملہ پورا کرنا ہے، ورنہ زوال مزل، زال مانا گمراہ ہونے والا، مزل کا مانا گمراہ کرنے والا، ورنہ زال مزل کے اعتبار سے عذاب میں کمی بیشی کا فرق ہوگا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بس چکھو تم عذاب متضاعف ڈبل، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بغیر اس کے جو تم کمائی کیا کرتے تھے، من الشرک، آصف بن عباس جو شرکیہ کمائی کرتے تھے تم بھی ڈبل چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، تخفیف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اول عقیدہ، واستکبر، اور آکڑ کی انہا ان کے ماننے سے۔ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے پڑھ دیا جیسے میں نے پڑھے تم نے بھی پڑھ دیا، ان کے ماننے سے۔ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ نہ کاٹو نا، آکڑ کی انہوں نے ان کے ماننے سے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، سمرا اولا بردخیاں نہیں کھولے جائیں گے واسطے ان کے دروازے آسمان کے، کافروں بیمانوں مشرکوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لکھا ہے مرنے کے بعد صعود روح کے لیے، روح کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ نمبر 2 سمرہ اخروی، حالت قیامت، بلا یدخلون الجنہ، نہیں داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے سوراخ میں جیسے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، یہ مشرک اور کافر بھی جنت داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ان کی کیا تخصیص ہے، ہم اسی طرح سزا دیں گے مجرموں کو، المجرمین المشرکین، مشرکوں کو۔ لکھا ہے یعنی ہم کو ان سے ذاتی عداوت نہیں، بلکہ جیسا کیا ویسا بھگتا۔
اور نہ یہ حتیٰ یال جمل التعلیق بالمحال ہے. جمل اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور موٹی رسی کو بھی کہتے ہیں. موٹی رسی سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتی، یہ بھی جنت نہیں جا سکتے. میری طرف دیکھیں میں جملہ سنا دوں. میاں والی میں شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر سے رحمۃ اللہ علیہ تھے. کسی نے ان کو کہا اللہ نے فرمایا ہے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں داخل ہو سکتا، مشرک اور کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ بڑی سوئی ہو اور اس کا سوراخ ہو بہت بڑا، اونٹ داخل ہو جائے اس میں، پھر مولانا امیر سے پھر وہ سوئی نہیں رہے گی. ورنہ وہ سوئی ہے اتنی بڑی ہو، چھت کے برابر سوراخ ہو، اونٹ شم گیا، وہ سوئی ہے. سوئی کیا ہوتی ہے؟ سوئی کتنی ہوتی ہے؟ جواب کیا دیا پھر؟ وہ سوئی ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی اور چیز ہے. سوا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور چیز ہے. لہم من جہنم مہاد، واسطے ان کے جہنم میں سے بچھونا ہوگا. ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا. بڑے علماء سمجھنے لفظ اوپر لکھنے کنایا از احاطہ، اوپر نیچے اوڑھنا بچھونا جہنم، مطلب ہے کنایا ہے احاطے سے، چاروں طرف جہنم ہوگی. اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. والذین بشان، وہ لوگ جو ایمان لے عقیدہ اور عمل کیے نیک عملیہ. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہ ذمہ داری ڈالتے ہم کسی چیز پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق. لکھا ہے جملہ معترضہ، اور یہ کام چندہ مشکل نہیں، علیحدہ کلام. ثمرِ تکمیل یہی لوگ ہیں جنتی، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ونزعنا، کیفیت قلبی، دل کی حالت، اور کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوئی من غل، کچھ ناراضگی اور خفگی ہم کھینچ لیں گے. غل کے نیچے اقتضاء بشری، و طبی انسان ہے، طبیعت میں خفگی آئی جاتی ہے. جنت داخل کرنے سے پہلے میں کھینچ لوں گا. تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں. کتنی قسم کی نہریں؟ 4. سورۃ محمد آیت نمبر 15. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. میں جملہ پورا کر لوں پھر میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں. وَقَالُوا، اور کہیں گے غایت فرح و سرور سے، بڑی خوشی ہوگی ان کو. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ ہدانا، جس نے پہنچایا ہم کو اس مقام تک. وما کننا لنہتدی، نہیں تھے ہم کہ ہم پہنچ سکتے عقل کے ذریعے یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم کو اللہ نے پہنچایا، اللہ نہ پہنچاتا ہم عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے. لقد جاءت، واقعی البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ حق لے کر آئے تھے. فنودو، آواز دیے جائیں گے بواسطہ فرشتہ، ان تلکم الجنہ، یہ جنت تمہاری ہے. یہ جنت جو ہے نا، ورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے. میں نے سورۃ زمر میں بتایا تھا جملہ، اورثنا الارض نتبوأ، اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا. میں نے کہا تھا وہاں پر وراثت تو وہاں ہوتی ہے جہاں ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. حضرت آدم کی وراثت جنت والی تمہیں دوبارہ مل گئی ہے. دوسرا معنی مالک بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، بوجہ ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے. زہری سبب جنت میں داخلے کا زہری سبب اعمال، حقیقی سبب اللہ کی رحمت. ورنہ ایک جملہ یہاں پر ہے تعملون پر، اہل جنت نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا تو اللہ نے فرمایا بما کنتم تعملون، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، تم نیکیاں کرتے رہے ہو. نزعنا ما فی صدورہم من غل کا جملہ لکھ لو. نیک لوگوں کی ناراضگی کی بنیاد حسد اور بغض پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. نمبر 2، درجات میں فرق ہونے کے باوجود اہل جنت کو ایک دوسرے پر حسد نہیں ہوگا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، مکالمات اہل جنت و اہل نار، جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو.
اور آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو مال خوشی ظاہر کرنے کے لیے. کیا آواز دیں گے جنتی؟ یہ آواز ان یہ تفسیریہ ہے، اس ندا کی تفسیر ہو رہی ہے. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تاکہ پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے پروردگار نے سچا. جنتی کہیں گے ہم نے وعدہ رب کا سچا پایا مطابق واقع کے. جہنمیوں تم یہ بتاؤ، حل وجدتم کیا تم نے بھی پایا ما وعد ربکم حقا، جو تم سے وعدہ کیا تھا رب نے سچا، تم نے وہ وعدہ سچا پایا؟ احسان اللہ کون ہے؟ احسان اللہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. فرماتے ہیں جن جنت میں داخل ہوں گے جب آپ جائیں تو وہاں دیکھ لینا. جن جنت میں نہ ورنہ احسان تو آپ کو جنہ نال کے لیے دلچسپی ہے کوئی کام میں. یہ گفتگو ہم سورۃ حامیم الاحقاف میں کریں گے جن جنت جائیں گے کہ نہیں. قالوا نعم، جواب ناری جین جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے تو وعدہ سچا پایا واقعی. فأذن مؤذن بینہم، مکالمہ منادی سرکاری، ایک سرکاری آواز دینے والا ہوگا سرکار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ آواز دے گا. فأذن مؤذن، پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان. کون سا اعلان؟ ان تفسیریہ یہ اعلان، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت و ظالموں پر. نیچے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا برائے ازدیاد حسرت اہل نار و فرحت اہل نار، تاکہ جنتیوں کی خوشی زیادہ ہو جہنمیوں کا ارمان زیادہ ہو. کون سے ظالم جن پر لعنت ہو؟ الذین وصف والزلال، خود گمراہ ہونا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو رکتے تھے اللہ کے راستے سے. لازمی معنی رکتے تھے، متعدی معنی روکتے تھے اللہ کے راستے سے. دونوں معنی یعنی گمراہ. نمبر 2 یبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے تھے اس میں شبہات، کچی تلاش کرتے تھے یعنی شبہات تلاش کرتے تھے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، یہ شبہات. ہم نمبر 3 اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا. لکھا ہے بینہما کے نیچے الجنہ والنار، جنت اور آگ کے درمیان ایک پردہ ہوگا. مکالمہ اہل آراف و اہل جنت. اب ان کی گفتگو سنو. بعد الاعراف، اور آراف پر رجال، کچھ افراد ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم. رجال علی الاعراف، رجال کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جن کی حسنات و سیئات برابر ہوں گی، نیکیاں اور گناہ برابر. آراف عرف کی جمع ہے، اونچی جگہ کو کہتے ہیں. ایک اونچی دیوار ہوگی جس پر تمام اہل جنت و جہنم نظر آئیں گے. ایک قول تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جن کی حسنات و سیئات، اس کو ایک بناؤ نا اور آگے حاشیے پر اور لکھ لو. نمبر 2 وہ شہداء جو والدین کے نافرمان تھے. نمبر 3 اولاد مشرکین. نمبر 4 اصحاب فترت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تعلیمات ختم ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جو درمیان کا وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں فترت. اور کو لکھو جی قرضدار، اور کو لکھو جی مومن جنات. آپ کے پاس اب 6 کول ہو گئے. بعد الاعراف رجال، اس کے بالائی حصہ کو آراف فرمایا، اونچی جگہ ہوگی جس سے جنتی جہنمی دونوں نظر آئیں گے، اس پر آراف ہوں گے. وہاں جنت کا مزہ بھی نہیں ہوگا، جہنم کی سختی بھی نہیں ہوگی. آراف پر کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچانیں گے ہر ایک کو. مولانا نحوی غور کرو، کلن جو ہے نا، کلن یہ تنوین ہے مضاف الیہ کے عوض. عبارت تھی کلن
تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے، مضاف الیہ من اہل الجنہ و اہل النار ہے، من اہل الجنت والنار۔ پہچانیں گے ہر ایک کو جنتی اور جہنمیوں میں سے، کیسے پہچانیں گے؟ بے سیمہم، ان کے نشانات سے۔ چھوٹا سا لفظ لکھ لو، اہل جنت کے چہرے سفید، اہل جہنم کے سیاہ ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دے گے عارفی جنتیوں کو۔ کون سی آواز؟ ان تفسیریہ، سلام علیکم، سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر۔ لم يدخلوها، جملہ معترضہ علیحدہ کلام، نہیں داخل ہوئے وہ عارفی جنت میں۔ الجنہ پیچھے تھا نا، اس پر دو لکھو، ہا پر دو لکھو، نہیں داخل ہوئے وہ عارفی جنت میں۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، درا ہونے کی وہ امید رکھتے ہیں کبھی تو اللہ جنت بھیج دے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی آنکھیں ان عارفیوں کی، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف، قالوا، تو کہیں گے ہول کھا کر ڈر کر، اے ہمارے پروردگار، نہ بنا تو ہم کو سمیت قوم ظالم کے، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ، جن نے اپنی جانوں پر شرک والا ظلم کیا، ہمیں ان کے ساتھ نہ بنانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، خطاب اہل اعراف با اہل نار، با اہل نار کے آگے ایک لفظ لکھنا ہے جو ابدی جہنمی ہوں گے۔ یہ اعراف والے کس سے بات کر رہے ہیں؟ ان سے کر رہے ہیں جو ابدی جہنمی ہوں گے، گناہگار مومن نہ، آگے لکھ لو، نہ کہ گناہگار مومن۔ آواز دیں گی عارفی رجالن، کچھ لوگوں کو، رجالن کے اوپر لکھو اہل جہنم۔ یعرفونہم بسیماہم، پہچانیں گے عارفی ان کو ان کے نشانات سے، چہرے سیاہ ہوں گے۔ لکھا ہے کیونکہ عصات مومنین، گناہگار مومن بھی اس وقت جہنم میں ہوں گے، جیسا کہ عارفی داخل نہیں ہوئے جنت میں، گناہگار مومن جہنم میں ہیں، عارفی ابھی جنت میں نہیں گئے، یہ درمیان میں ہیں۔ تو عارفی پہچانیں گے جہنمیوں کو، جہنمیوں سے مراد ابدی جہنمی کیا کہیں گے؟ عارفی کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، نہ کام آئے تمہاری جماعت، سبب غرور اول جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور وہ بھی کام لائے معبودان باطلہ، لکھا ہے اوپر ما پر معبودان باطلہ، کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے، لکھا ہے اسنامکم التی کنتم تعتقدون کبرہا و عظمہا، جن کی بڑائی اور عظمت کی تم عقیدے رکھتے تھے، وہ بھی تمہارے کام لائے۔ انہیں ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھوانا ہے قیمتی، حاشیے پر لکھو، جو عارضی جہنمی ہوں گے یعنی گناہگار مومن، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ ابدی جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آؤ جی، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا کہیں گے عارفی جہنمیوں کو؟ اہؤلاء، یہ غرباء جنت، جو جنت میں غریب لوگ ہیں، کیا یہ وہ ہیں تم قسمیں اٹھاتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ کریم کوئی رحمت۔ تم تو کہتے تھے او بے ایمانو، اللہ ان جنتیوں غریبوں کو رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت نہیں دے گا۔ قیل لہم، ان کو تو کہا گیا، ادخلوا کے نیچے لکھا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف ہوگا تو ورنہ تم غمگین ہوگے، وہ تو جنت چلے گئے بے ایمانو، تم تو کہتے تھے اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا۔ اب نادا اصحاب النار، مکالمہ اہل نار و اہل جنت، جنتیوں جہنمیوں کی گفتگو، اور آواز دیں گے جہنمی اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، کون سی آواز؟ ان تفسیریہ، یہ آواز دیں گے فیضوا علینا من الماء، کہ پلٹو تم ہمارے اوپر پانی میں سے، کچھ پانی پلٹو، کچھ تسکین ہو جائے۔ لکھا ہے غایت مدہوشی میں آ کر کہیں گے، یا او مما رزقکم اللہ، اور یہ بھی اللہ تو ابن ممام باردہ ہے، او مما، مما کے اوپر لکھ لو القو،
اردو والے اردو میں لکھو، ڈالو، پانی پلٹو اور القو مما، اور ڈالو اس چیز میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ کوئی کھانے کی چیز پھینک دو، چھلکا پھینک دو کیلے کا، انار کے چھلکے پھینک دو، قالو جواب اہل جنت وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے حرمہما حرام کر دیا ہے دونوں چیزوں کو کافروں پر، پانی بھی حرام میوے بھی حرام۔ الذی وجہ اضام والو کافر جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہون تماشا و لعبن کھیل۔ فرق عرض کیا تھا، لہون وہ فضول کام جس میں لذت ہو، لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو۔ کیسے مذاق اور کھیل بنائے، لکھے حرموا ما شاءوا واستحلوا ما شاءوا، جو چاہا اس کو حلال کیا، جس کو چاہا حرام کیا۔ وغرتهم الحیات الدنیا سبب عذاب دوم وجہ عذاب دوم، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، اے جہان مٹھا تگلا کہنا نٹھا، کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا، واہ بھائی واہ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا تَعِيدِ، آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو۔ ننسا پر لکھا ہے نَتْرُكُكُمْ، مولانا میں نے کہا تھا آپ بھول گئے، میری کیا اس میں غلطی ہے؟ افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے، بندہ جو چیز بھول جائے اسے رہ جاتی ہے، معنی چھوڑنے والا کریں گے۔ آج کے دن ننساہم نترککم فی العذاب، ہم چھوڑ دیں گے ان کو عذاب میں، کما نسولکا یومکم ھذا وجہ نسیان ول، کیوں چھوڑ دیں گے؟ کما کاف تلیلیہ ما مصدریہ، نحویو کما کاف تلیلیہ ما مصدریہ، اب میں مصدر والا معنی کرتا ہوں غور۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو عذاب میں، کما نسولکا یومہم ھذا، بوجہ بھولنے ان کے، بوجہ بھولنے ان کے اس دن کی ملاقات کو، اس دن کی ملاقات کو بھولنے کی وجہ سے ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2 وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ما پر معطوف ہے، کاف اس کے ساتھ بھی لگے گا، خیال کرنا نہ بھی ہو، ابھی معنی مصدر والا کروں گا۔ آج کے دن چھوڑ دیں گے ہم تم ان کو عذاب میں، کیوں؟ بوجہ انکار کرنے ان کے ہماری ایتوں کا، مصدر والا معنی کیا میں نے، بوجہ انکار کرنے ان کا ہماری ایتوں کا، بے دلائل وحدانیتنا، توحید والے دلائل کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق پہنچا دی ہم نے ان کو کتاب، جئنا پہنچا دی ہم نے ان کو کتاب قرآن۔ فَصَلْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ، فضیلت اول تفصیل کی ہم نے اس کے اوپر علم کے، لکھا ہے تمام ضروریات دین کی عالمانہ تفصیل۔ ہدن نمبر 2 فضیلت ہدایت بھی ہے، علم کے لحاظ سے، خبرداری کے ساتھ، خبردار ہونا ہے، قرآن رہنمائی کرے گا، اور رحمتاً اور امن رحمت بھی ہے۔ نمبر 3 فضیلت، فائدہ اس کو ان کو ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہیں، حل ینظرون تخویف اخروی، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا تعویلہ، مگر آخری انجام تکذیب کا۔ تعویلہ کا معنی لکھو جی، آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے وہ اور ہے، ظہور اس قرآن کے مضمون کا، میں لکھوا رہا ہوں آخری انجام تکذیب کا۔ سورۃ یونس کھولو نا، ورنہ ویسا کہاں آیا تھا یہ تعویل والی؟ سورۃ یونس میں ہے، میرے ذہن میں کوئی ایسے خاکہ ہے، یہ آ گئی، مجھے مل گئی، صفحہ 437۔ رمضانی حافظ بیٹھے ہیں، میں حافظ بھی نہیں ہوں، اچھا پہلے سے میرے ذہن میں نہیں تھی، ابھی ذہن میں آئی ہے، یہ ابھی چند لمحے پہلے، صفحہ 437 دیکھیں، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، نہیں آئی ابھی ان
ان کے پاس تعبیر آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا لکھا ہوا ہے. دیکھو تو صحیح, وہی معنی یہاں کر رہے ہیں. یہ دیکھو آخری انجام تکذیب کا, آخری نتیجہ تکذیب کا. یوم یاتی تعویل ہو, جس روز آئے گا آخری انجام تکذیب کا, آخری نتیجہ تکذیب کا آئے گا. یقول الذین, اقرار مجرمین, تو کہیں گے وہ لوگ, کہیں گے مضطر ہو کر, مجبور ہو کر, نسوا من قبل, جنہوں نے بھلا دیا تو اس کو اس سے پہلے کیا کہیں گے, قد جاء رسول ربنا بالحق, تحقیق لے آئے تھے ہمارے پاس قد جاء رسول ربنا بالحق, تحقیق لائے تھے پیغمبر ہمارے پروردگار کے ہاں کا, ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے, مگر ہم سے حماقت ہوئی. فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ, بس کیا ہیں ہمارے لیے سفارش کرنے والے, بس سفارش کرنے واسطے ہماری, اور ردو یا ہم لوٹا دیے جائیں. فَنَعْمَلْ, بس عمل کریں ہم سوائے اس کے قرآن عمل جو ہم کیا کرتے تھے. اب شرک چھوڑیں گے, لکھا ہے نوحد اللہ وَنَتْرُكُ الشِّرْكَ, ہم اللہ کی توحید مانیں گے, شرک چھوڑیں گے موقع مل جائے. کنہ نامل پر جملہ لکھا ہے فی الدنیا من الشرک والمعصیہ, جو دنیا میں ہم شرک کرتے تھے گناہ اب نہیں کریں گے, اس کے علاوہ ہم عمل کریں گے, ہمیں مہلت مل جائے. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہو, سورۃ المومنون میں میں نے 6 آپ کو دعائیں لکھوائی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول, ان میں ایک دعا یہ بھی تھی, کہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا, ہم اب نیک عمل کریں گے, 1000 سال دعا مانگیں گے, 1000 سال بعد جواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں خاکہ ذہن میں ہے کہ نہیں. قد خاسروا انفسهم سمرا ول, تاکہ نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو. نمبر 2 سمرا وضل عنہم, اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون, جو کچھ وہ قصے کہانیاں جھوٹے خواب کرامتے کھڑا کرتے تھے. کیا کھڑا کرتے تھے؟ ہمارے معبود سفارش کریں گے, خالہ جی کا گھر ہے. ان ربکم اللہ, یہ نہیں لکھنا, ایسا نہ آپ یہ بات لکھ لیں, نام مہربانی کرو, مطلب لکھ چھوڑو کہ خالہ جی کا گھر ہے. واہ بھائی واہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات, دعوی ثالث سورت کا آ گیا. آگے لکھو جی, سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ. تو حیوانہ پکار و عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. اللہ اللہ. آپ اگر مجھ پر مہربانی فرمائیں, سورت کے شروع میں جو ہم نے دعوے 3 لکھے تھے وہ تو پڑھ لیں. پہلا دعویٰ کیا تھا؟ تسلی برائے, بہادر ہو کر بصرہ پہنچاؤ, اس پر باقی موسیٰ علیہ السلام. نمبر 2 اتباعی وحی کا حکم, تعلیمات خود ساختہ اپنی میں چھوڑ دو, اس پر واقعہ اس نے وحی کی اتباع نہیں کی. اور تیسرا اس پر 4 انبیاء کے قصے. آؤ جی. ان ربکم اللہ الذی, یقینا تمہارا پروردگار اللہ ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, فی 6 ایام, 6 دنوں کی مقدار میں. مقدار نکالیں گے کیونکہ جب آسمان و زمین بنائے سورج اور چاند تو تھا نہیں, دن رات کہاں سے آ گئے, اس لیے مقدار. ثم استوى علی العرش, پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر. بیان القرآن کا ایک حوالہ لکھا ہے مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا, استوا کا, یعنی تخت بادشاہی پر قائم ہوا, یعنی آسمان و زمین میں احکام جاری کرنے لگا. یوش اللیل النہار, اللہ کریم ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو. یطلبہ حثیثا, تلاش کرتا ہے دن, اس رات کو. ہونا لیل پر لکھو 3, نہار پر لکھو 2, اب ید لوگوں پر لکھو 2 اور ہو پر لکھو 3. 3 کو 3 سے ملا رہا ہوں. ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو, ید لوگوں تلاش کرتا ہے وہ دن, وہ اس رات کو, حسیساً دوڑتے ہوئے. رات گئی پیچھے سے دن بھاگا آ رہا ہے.
والشمس والقمر نیچے لکھا ہے خالق، اللہ نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو. سبحان اللہ. تو عطف اس کا کس پر بنا؟ السماوات پر. خالق الشمس والقمر، پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستارے، مسخرات بامرہ، تابع کیوں اللہ کریم کے تکوینی حکم کے. تابع مسخرات نیچے لکھا ہے رفتار، آثار، انوار میں. الا لہ الخلق والامر، خبردار صرف اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنے والی صفت، والامر حکم چلانے والی صفت. لا لأحد، نیچے لکھا ہوا ہے کسی غیر کے لیے نہیں. یہ لہو کو مقدم کیا، اشارہ کر رہا ہے لہو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اوپر خلق پر لکھا ہے توحید فی الخالقیت، اور امر پر لکھا ہے توحید فی التدبیر، حکم چلانا. اس میں بھی اللہ اکیلا، پیدا کرنے میں بھی اللہ اکیلا. تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا اللہ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. نیچے لکھا ہے رب کی علت، اگر رب اللہ ہے تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ثمرہ دلیل، یہ جو دلیل پیچھے ہم نے بیان کی اس کا نتیجہ، جب یہ ساری صفات کا مالک اللہ ہے تو غیبانہ پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ ہے. پکارو تم صرف اپنے پروردگار کو، صرف نہیں لکھا ہوا، ہر حالت ہر حاجت میں صرف اپنے رب کو پکارو. تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ. مانا اس پر ایک تحفہ عرض کرتا ہوں، لکھ لیں. دعا کی ظاہری شرائط، یہ تضرعا خفیہ کے اوپر لکھنا ہے. دعا کی ظاہری شرائط، بس ظاہری شرطیں کیا ہیں دعا کی؟ بندہ عاجزی سے مانگے اور آہستہ آہستہ مانگے. علت انہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ کریم کیوں ایسا کیوں مانگو، کیوں عاجزی سے مانگو؟ یقیناً اللہ کریم نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. معتدین کے نیچے جملہ لکھو جی، حاشیے پر جگہ ہے. مثلا ناممکن چیز مانگنا، مثلا مجھے نبی بنا دے، لکھو مجھے. یہ بھی تجاوز ہے. دوسرا مطلب لکھو، عربی والے عربی میں لکھیں تو مجھے خوشی ہو. رافعین اصواتہم فی ادعیتہم، اردو والے اردو میں لکھیں دعاؤں میں اپنی آواز اونچی کرنے والے، دعاؤں میں اپنی آواز اونچی کرنے والے. یہ بھی تجاوز ہے. خازن کا حوالہ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد کرو زمین میں بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. لا تفسدوا پر لکھا ہے بالشرک بعد التوحید، توحید کے بعد شرک پھیلا کر فساد نہ کرو. شاہ صاحب کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شاہ عبد القادر صاحب کا، یعنی اسلام میں رسوم کفر کے داخل نہ کرو. وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو صرف اللہ کریم کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھ کر. خائفین طامعین، اس خوف و طمع کے اوپر لفظ لکھنا ہے. دعا کی باطنی شرائط، دعا کی باطنی شرائط. ظاہری شرائط یہ ہیں کہ بندہ عاجزی سے مانگے، ایسا مانگے. اور باطنی شرائط کیا ہیں؟ دل میں ڈر بھی اللہ کا ہو، دل میں امید بھی اللہ کی رحمت کی ہو. اِلَّا تِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً رحمت اللہ کریم کی قریب ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کے. مانا یہ قریب جو ہے نا، یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے. نحویو عبارت تھی ان رحمت اللہ امر قریب، امر قریب. اب آپ نحوی ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کہیں گے رحمت تو مؤنث ہے اور قریب مذکر ہے. یہ کیوں؟ ورنہ جو فعیل ہے نا، قریب فعیل مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جامی کافیہ فعیل جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ کریم ہے جو بھیجتے ہیں ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے. لکھا
ہے یعنی مدار محل کی قابلیت پر ہے. جگہ قابل ہوگی اچھی ہوگی تو بارش کا فائدہ ہوگا. سامنے لفظ لکھو اس کے بالکل سامنے. مومن کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے. اور کافر کا دل بنجر زمین کی طرح ہے. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. حَتَّى إِذَا كَلَّ السَّحَابًا سِقَالًا, یہاں تک کہ جس وقت اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں سحاباً بادلوں کو, سِقَالًا وزنی بادلوں کو اٹھاتی ہیں. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, چلاتے ہیں ان بادلوں کو واسطے شہر خشک کے. بلد شہر یعنی زمین, خشک زمین کی طرف ہم کو چلاتے. فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, پس اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پس نکالتے ہیں پانی کے ذریعے ہر قسم کے میووں میں سے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى, جملہ معترضہ, اسی طرح نکالیں گے ہم زندوں کو. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, قیامت میں زندوں کو نکالیں گے. قبروں والے زندہ پڑے, اللہ زندوں کو نکالے گا. اوپر جملہ لکھا ہوئے وَلَوْ أَنَّنَا پر دیکھیں نا, کیونکہ زمین خشک سے انگوری نکالنے کا ذکر ہوا تھا. جیسے خشک زمین سے میں اللہ کریم انگوریاں نکالتا ہوں, اسی طرح میں اللہ مردوں کو بھی نکالوں گا زندہ کر کے. لعلکم تذکرون, یہ سب اس لیے سنایا تاکہ تم دھیان کرو. والبلد الطیب مستفیدین, فائدہ کن کو ہوگا. اور شہر عمدہ, زمین عمدہ, یخرج نباتہ, نکلتی ہیں اس کی انگوریاں خوب باذن ربہ, اس کے رب کی توفیق سے. والذی خابوسا محرومین, اور وہ زمین خابوسا جو گندی ہے. لا یخرج الا ناکدا, نہیں نکلتی مگر ناکس, کفر و شرک کی ظاہر ہوتا ہے. یہ ہے مشرک کے دل کی مثال, وہ بنجر زمین کی طرح ہے. کذالک نصرف الآیات, اسی طرح پھیر کر لاتے ہم آیات. فائدہ کن کو ہوگا, مستفیدین, اس قوم کے لیے جو قدر کرتے ہو ان دلائل کا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, یہ قصہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے, اس بات توحید تردید شرک. البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. ارسلنا پر لکھا ہے مرسل, بھیجنے والے ہم اللہ. نوحن رسول, قوم ہی امت. فقال, مقصد تعلیم حضرت نے فرمایا میری قوم, اعبد اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی. صبر تو کرو, اعبدو پر لکھا ہے وحدہ, اکیلے اللہ کی. نیچے کہ وحد اللہ, اللہ کو ایک مانو عبادت کا لائق ہونے میں. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا, کل عبادت فی القرآن بمعنی توحید. قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا عبادت کا ذکر, اس سے مراد توحید ہے, اکیلے اللہ ہی کی عبادت. ما لکم من الہ غیر الا, نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے. وہ نا غیرہو جو ہے نا, ناویو غیرو, یہ بدل ہے الہن سے. غیرہو کیا ہے, الہن سے بدل ہے. الہن محلن مرفوع ہے, اس پر جو جر آئی ہوئی ہے یہ من کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. انی اخاف الترغیب, یقیناً میں ڈرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا در صورت مداومت شرک, شرک پر ہمیشگی کرو گے, میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب سے جو ایک دن واقع ہوگا بھی عذاب بہت بڑا. عظیم جر جوار کی ہے اور صفت ہے عظیم عذاب کی. قیامت کا دن یا طوفان, قیامت والا عذاب آئے گا یا طوفان آئے گا. اخافوں کے نیچے پڑے اذا لقیتم اللہ وانتم مشرکون, تم اللہ سے ملو اس حالت میں کہ تم مشرک ہو, مجھے خطرہ ہے بڑے عذاب کا. قال الملأ من قومه, اناد قوم, اول اناد کس کو کہتے ہیں, زد. کہا الملأ, سرداروں نے کہا تھا, مالا یملو مانا بھرنا, بڑے ڈھڈا والے نام مراد, اور جن کے پیٹ حرام کھا کر بھرے ہوئے تھے, او ٹینکر کی طرح, ڈبل ٹینکر. قال الملأ, کہا سرداروں نے, من قومی, حضرت کی قوم میں سے. کون تھے نیچے لکھے, ایل جمہور والسادہ, او سردار بڑے بڑے, والقادہ, بڑے بڑے قائد, والکبراء منہم, بڑے بڑے وڈیرے ان میں سے. انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین, یقیناً ہم تجھ کو دیکھتے ہیں کھلا گمراہی میں. کس بات میں گمراہی, فی دعائنا الی الہ واحد, ایک الہ کی طرف جو تم دعوت دے رہے ہو, اس معاملے میں تم معاذ اللہ گمراہ ہو کہ دعوت توحید کر رہے ہو. قال, جواب دینو, یا قوم, اے میری قوم. اس پر ایک لفظ لکھوانا ہے بڑا پیارا, تلطف فی
فی الدعوت، لطف سے تلطف فی الدعوت، قوم برائی کے درپے ہے اور حضرت پھر بھی ان سے یا قوم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہے تلطف، دعوت میں نرمی۔ اے میری قوم لیسا بی ضلالہ، نہیں میرے ساتھ ذرا بھی گمراہی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، فریضۃ الرسول اول، میں پہنچا رہا ہوں تم کو رسالات، پیغامات اپنے رب کے۔ کچھ یاد ہے شان رسول اور شان رسالت؟ رسالت پیغام کو کہتے ہیں، رسالات جمع، پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے رب کے۔ فَأَنْسَحُ لَكُمْ، نفی طمع، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں واسطے تمہارے، نیچے لکھا ہے اور تبلیغ توحید میں میری دنیاوی غرض نہیں۔ فَأَنْسَحُ لَكُمْ، میں خیر خواہی کرتا ہوں واسطے تمہارے۔ فَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دفع استبعاد عذاب، عذاب کو دور نہ سمجھو، کیوں؟ میں جانتا ہوں اللہ کی کریم کی طرف سے ما وہ بات لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ لکھے عذاب سے متعجب ہونے میں تمہاری غلطی حیران نہ ہو، آ سکتا ہے۔ سامنے ایک لفظ لکھ لو عالموں کے آگے حاشیے پر، مجھے عذاب کا اجمالی علم ہے، مجھے عذاب کا آوا عجبتم، اب آوا عجبتم کے نیچے جو عبارت ہونی چاہیے تھی وہ پیچھے لکھی گئی کاتب سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا تھا تو ہم جیسا بشر ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے الا فقال الملء الذين كفروا من قوم ما هذا الا بشر، اس سورۃ المؤمنون میں آپ پڑھ چکے، وہ سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے، انہوں نے کہا تو بشر ہے۔ جواب انعتم، دوسری ان کی ضد، بشر کیسے رسول بن گیا؟ وعجب، تم حضرت نے فرمایا کیا تم حیران ہو گئے ہو؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نصیحت؟ ذکر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اعبدوا ولا دعوا، عبادت کے لئے صرف اللہ ہے، تم حیران ہو رہے ہو۔ آ گئی نصیحت علی رجل منکم، ایک مرد پر جو تم میں سے ہے، یعنی بشر ہے، لِيُنْذِرَكُمْ فَرِيضَ نَوِيَّ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، فریض امت والے تتقوا، تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے، اوپر لکھے عبادت غیر اللہ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ثمرہ تقوی، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوئے وَلَوْ أَنَّنَا، پر عقیدت المشرکین، منافات بین البشریت والنبوہ، مشرکوں کا عقیدہ تھا بشریت اور نبوت کٹھی نہیں ہو سکتی، ان میں دوری اور جدائی ہے، یہ کیسے کٹھی ہو گئی؟ جو بشر ہے وہ رسول بن گیا۔ ورنہ قرآن کی فصاحت پر قربان جاؤں، آیت کو دیکھو، تحفہ آپ کو لکھواتا ہوں، سامنے لکھو وظیفۃ النبی، وظیفہ ڈیوٹی، وظیفۃ النبی، آگے لکھو انذار۔ نمبر 2 وظیفۃ الامت، امت کا وظیفہ، امت کی ذمہ داری، الایمان والتقوی۔ نمبر 3 معاملہ باللہ، رحمت کرنا، بس۔ فَبَا عَجَبًا لِفَصَاحَةِ القرآن، قرآن کی فصاحت پر قربان جاؤں، تینوں باتیں یہاں پر ہیں۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ لِيُنْذِرَكُمْ، ڈرانا۔ امت کا کام کیا ہے؟ لِتَتَّقُوا، ایمان لے آنا اور مخالفت سے بچنا، اور اللہ کی ذمہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمت کرنا۔ تینوں چیزیں آ گئیں ایک آیت میں۔ فَكَذَّبُوهُ، ماضی استمراری پر جھٹلاتے رہے قوم والے حضرت کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ثمرہ اتباع، پس نجات دی ہم نے حضرت کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، ان کو جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، طوفان سے نجات دی۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ثمرہ مخالفین، اور غرق کی ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ علت وجہ، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً تھے وہ قوم اندھے، دل کے اندھے۔ امین پر لکھو نزول عذاب سے، اندھے تھے نزول عذاب سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
دوسرا قصہ تیسرے دعوے کے متعلق، تیسرا دعویٰ اس بات توحید تردید شرک، اور طرف عادیوں کے ان کے قومی بھائی، لکھا ہے برادری یا وطن کا بھائی، عاد امت تھی، اور عادیوں کی طرف ان کے برادری یا مذہبی بھائی مانا کرو گے۔ بڑے عرصے بعد آیت آئی ہے نا مولانا، حضرت ہود علیہ السلام عادیوں کے مذہبی بھائی تھے نا، برادری کا بھائی، وطن کا بھائی، قوم کا بھائی، مذہب کا بھائی نا، وہ مشرک تھے۔ حضرت تو امام الموحدین تھے اپنی امت میں۔ ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، قال مقصد تبلیغ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، وحدہ اے وحد اللہ، اکیلے اللہ کو مانو عبادت کے لائق، علت وجہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، کیا بس بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے، عبادت غیر اللہ۔ قال المالو اناد قوم والسد، کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم میں سے، انا لنراک یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو فی سواد بے وقوفی میں، اللہ یعوذ باللہ تو بے وقوف ہے، کم عقلی مسئلہ ہے، تو باپ دادی کی رسم چھوڑ دی، باپ دادے کا راستہ چھوڑ دیا، تو معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ بے وقوف ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم تجھ کو یقین کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں میں سے، مسئلہ توحید و عذاب کے ڈراوے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو کوئی عذاب نہیں، کوئی توحید سچ نہیں۔ قال جواب اناد، حضرت نے فرمایا میری قوم لیس بی صفاہا، نہیں میرے ساتھ ذرا بھی بے وقوفی، تلطف فی الدعوت، تلطف فی الدعوت، قوم کہہ رہی ہے تو بے وقوف ہے، جھوٹا ہے، پھر بھی یا قوم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، یہ دعوت میں نرمی ہے۔ لیکن میں رسول رب العالمین کی طرف سے ابلغکم فریضہ اول، میں پہنچا رہا ہوں تم کو رسالات پیغامات ہم نے پروردگار کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں واسطے تمہارے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، نفی تمام تبلیغ توحید میں۔ میں ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں، میری طرف دیکھ کر جملہ سننے سارے احباب، ہر پیغمبر نے پہلے دن فرمایا تھا میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ہمارا حال یہ ہے جب بھی درس قرآن دینا ہے، درس حدیث دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، بیان کا موقع ہے، ہم خیر خواہ بن کر دوسرے کے سامنے مسئلہ بیان نہیں کرتے، ضد کی وجہ سے کہ تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مرتد ہے، تو لعنتی ہے نا۔ جب بیان کرنے والا ہمدردی کی نیت لے کر کہ جن کو میں سنا رہا ہوں اللہ کرے کہ جہنم سے بچ جائیں، اس نیت سے بیان کرے، اللہ ضرور اثر ڈالتا ہے۔ کیوں ہماری زبان میں اثر نہیں رہا؟ ہم ہمدرد بن کر بیان نہیں کرتے۔ ہائے ہائے کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں۔ ہمارا طالب علمی کا دور تھا، یہ بلند کے ساتھی بیٹھے ہیں، میں بلند میں پڑھتا تھا، نور پور تھل وہاں قریب ہے، ایک شہر تحصیل ہے، وہاں پر بیان تھا، جلسہ تھا، ہم بھی گئے، تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اب چونکہ طالب علمی دور ہوتا ہے لا والی، میں پتہ تو پوچھ نہیں سکا اسے، وہ محفل میں سنا رہا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا، اب یہ سن 93 کی بات ہے، 93-94 کی، تو اب پتہ نہیں وہ بوڑھا کون تھا، زندہ ہے نہیں ہے، واللہ واللہ بڑی عمر تھی اس کی، تو میں بھی بیٹھا تھا ساتھ۔ اس نے کہا کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیرے پر میں پہنچا، سردیوں کا موسم تھا، رات ہو گئی مجھے، وہ بوڑھا سنا رہا تھا محفل میں، تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حضرت کو کیا تکلیف دینی ہے، تو صفیں پڑی ہوئی تھی، وہ پرانے دور کی صفیں ہوتی تھی، تو ان صفوں میں نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور سو گیا۔ میں نے کہا صبح حضرت کو ملے گی، اب کیا تکلیف دینی ہے، رات کا وقت ہے۔ کہتے آدھی رات ہوئی تو رونے کی آواز آئی، مسجد چھوٹی سی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، تو کہتے مجھے آنکھ کھل گئی، جاگ آ گئی، یہ کون رو رہا ہے؟ وہ بندہ رو رہا تھا زاروں قطار اور کہہ رہا تھا اللہ میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں حسین علی ہوں، حسین ابن علی، سمجھو تو صحیح، میں حسین علی ہوں، حسین ابن علی، اللہ میں وہ تکلیفیں نہیں اٹھا سکتا جو حسین ابن علی نے برداشت کی تھی، اللہ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ بوڑھا کہتا ہے میں حیران ہو گیا، ورنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو اکابرین تھے جن کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا، مسئلہ توحید پھیلا پہنچا، لوگوں کو ہدایت ملی، وہ دن کو تبلیغ کرتے تھے، مسئلہ بیان کرتے تھے، توحید سناتے تھے، رات کو لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بات تو خفیہ ہے، اب میں کیا کروں، بس ایسی بات سامنے آ گئی، پر منہ پر آ گئی ہے تو میں واپس نہیں کرتا۔ مجھے یاد نہیں کہ کوئی درس قرآن میرا یا کوئی بیان، کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس
اب الحمدللہ پوری جماعت میں سب سے زیادہ جلسے میرے ہوتے ہیں پورا سال. کسی عالم کے اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں پورا سال. ایک دن میں 3 دن میں 5 بیان میں نے کیے ایک دن میں, صبح, زور کو, عصر کو, مغرب کو, عشاء کو. اب میری ڈیری دیکھیں آپ کا عقل دنگ رہ جائے. جتنا میں پیچھے ہٹتا ہوں بھائی چھوڑو یار تھک گیا ہوں, یہ ہے وہ, مجبور ہوں, نہیں لوگ تنگ کرتے کیا کرنا. تو آپ کو بتا رہا ہوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ایسے کرنا. بہت میں گناہ گار ہوں, فاسق فاجر ہوں. جب بھی ہم درس شروع کرنے لگتے ہیں ظہر کو بیان ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہوں. یہ آپ کو میں بطور ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں, ایسے کرنا مولانا. ظہر کا بیان ہو تو ظہر کی نماز پڑھ کر, اور عشاء کا بیان ہو تو عشاء پڑھ کر میں دعا کر 3 دعائیں کرتا ہوں ہر درس سے پہلے, جلسے سے پہلے, جمعے سے پہلے, کہ اللہ جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنی رضا کے لیے بیان کی توفیق دے. ایک دعا یہ مانگتا ہوں. دوسری, اللہ جو کچھ میں بیان کرنے لگا ہوں میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے سارے اساتذہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اور تیسری دعا مانگتا ہوں اللہ جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی درس, کوئی بیان, کوئی جلسہ ان 3 دعاؤں کے بغیر شروع کیا ہو. اور بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی خطیب میرے ساتھ ہوتے ہیں, مجھ سے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, میں نام لے کر سب کا دعا کرتا ہوں بیان سے پہلے ان 3 دعاؤں کے ساتھ. اللہ یہ فلاں بزرگ میرے ساتھ ہیں, فلاں عالم ہے, فلاں ہمارا دوست ہے, اللہ ان کو بھی انہی 3 نیتوں کے ساتھ بیان کی توفیق عطا فرما. ورنہ اگر دل میں ہمدردی نہ ہو, دل میں خیر خواہی نہ ہو تو کیا اثر ہوگا. اگر اس نیت سے بندہ بیان جو جہنم جا رہا ہے اس کو دھکا دو. میرا جملہ سن لے دھیان سے, جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا, میرا جملہ دھیان سے سننا, جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا ہم اس کے دل پر کیسے محنت کریں گے. ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا, ہم اس کے دل پر کیسے محنت کریں گے. جو بندہ آ گیا اس نے کان ہمارے حوالے کر دیے, اب اس کے دل پر محنت کرو. اس نیت سے بندہ کرے کہ نفرت پھیلے, لوگ بھاگیں, جو جہنم جا رہے ہیں ان کو اور دھکا دو, کیا فائدہ ہوگا. پھر یہ 3 باتیں آپ کو سنا دی. اسی پر آنا لکم ناصح الامین. ہر پیغمبر نے کہا تھا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں تم جہنم سے بچ جاؤ. لکھا ہے آنا لکم پر نفی تمام تبلیغ, مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اب عجیب تم, لکھا ہے جواب اناد دوں. جملہ لکھ لیں اسی کے آگے, یہ اناد یہاں مذکور نہیں, یہ اناد یہاں مذکور نہیں. آوا عجیب تم جاکم ذکر من ربکم, یہاں ذکر نہیں ہے, دوسرے مقام پر ہے, وہ لکھا ہوا ہے حوالہ سورۃ المومنون کا. کیا حیران ہو گئے تم کہ آ گئی نصیحت میرے رب کو تمہارے رب کی طرف سے, عبد اللہ والی, اللہ رجل منکم, ایک مرد پر جو تم میں سے ہے یعنی بشر ہے, فریض نبی علیہ ینذرکم, تاکہ وہ مرد تم کو ڈرائے ہے. فاذکروا, اور یاد کرو, ترغیب شوق دلایا, اذ جعلکم خلفاء, نعمت اول جب بنائے اللہ نے تم کو جانشین, من بعد قوم نوح کے بعد ان کو تباہ کیا, تمہیں آباد کیا. فزادکم, دوسری نعمت زیادہ کی اللہ کریم نے تم کو فی الخلق, بدن میں, بس نظر ہوئے فراخی کے, تمہارے جسم بڑے بڑے ہیں. فاذکروا آلاء اللہ, بیان کرو اللہ کی نعمتیں, احسان مانو, توحید قبول کرو, لعلکم ثمرۃ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا, جواب قوم لکھا اناد سوم, تیسری ضد, انہوں نے کہا اجئتنا کی آیا تو ہمارے پاس, لنعبد اللہ وحدہ, تاکہ ہم عبادت کریں صرف اللہ اکیلے کی. یہ مسئلہ لے کر آیا ہے. وَنَظَرَ, اور چھوڑ دیں ہم ان معبودان باطلا کو, کانا یعبد آباؤنا, جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا, وہ چھوڑ دیں ہم. لکھا یعنی ہم ایسا نہ کریں گے. فَعَتِنَا اِنَادِ چارم زد, لِعَتُوا بِمَا تَعِدُنَا, وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, جس عذاب کا وعدہ دیتا ہے,
فرمایا لکھا ہے مطالبہ آزاد اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قال فاتنا کا جواب سنو عذاب مانگ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. واقع ہو چکا ہے سامنے لکھو ماضی یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے. اب میں مانا کروں قد واقع علیکم واقع ہوگا تم پر تو ماضی کیوں لائے؟ یہ کام ہونا یقینی تھا اس لیے ماضی لائے. جب تمہاری سرکشی کی یہ حالت ہے قد واقع ہو کر رہے گا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے. کیا واقع ہو کر رہے گی؟ رجسن گندگی بلا گندگی واقع ہو کر رہے گی. وغضب غصہ واقع ہو کر رہے گا. اتجادلوننی یہ اجیتنا کا جواب کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اگر اللہ کی بات کروانا چاہتا ہے اس کا جواب. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم کیا جھگڑا کرتے ہو تم میرے ساتھ باس مباحثہ کرتے ہو خامخواہ میرے ساتھ ان ناموں میں تم نے نام رکھے ہیں ان کے تم نے وآباؤکم تمہارے باپ دادا انہیں نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہ عقلی نہ نقلی. یہ غریب نواز ہے یہ داتا ہے یہ گنج بخش ہے یہ تم نے نام رکھے. فانتظروا انتظار کرو آخری فیصلے کی. لکھا ہے جب نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ جواب دلیل تو مجادلہ ختم کر کے عذاب کے منتظر رہو. اپنے مذہب پر دلیل کوئی نہیں تمہارے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو عذاب کا انتظار کرو. یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ یہ فا تفصیلیہ ہے ناویو فا تفصیلیہ یعنی حاصل واقعہ. انجینا ثمرہ اتباع حق کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو والذین معہ اور ان کو جو حضرت کے ساتھ تھے نجات صحابہ. نجات تو دی بے رحمت منا ساتھ رحمت کے جو ہماری طرف سے دی رحمت کے ساتھ. وقطعنا ثمرہ باطل اور کاٹ دی ہم نے دابیرہ جڑ کن لوگوں کی ان لوگوں کی کسبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو. ما کانوا مؤمنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. لکھے اگر عذاب نہ بھی آتا عذاب ہی نہ آتا چلو ٹھیک ہے تو ایمان پھر بھی وہ نہ لاتے. کیوں؟ بوجہ غایت کساوت کے دل اتنے سخت تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا تیسرا قصہ تیسرے دعوے کے متعلق اس بات توحید تردید شرک. اور سمودیوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اخاہم مسوی بھائی نہ قومی بھائی وطن کا بھائی. قال مقصد تبلیغ حضرت نے فرمایا میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی. وحید اللہ ابن عباس نے معنی کیا علت نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس اللہ کے قد جاءکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. معجزہ رسالت میرے رسول ہونے کی دلیل آ گئی ہے. کون سی؟ ہادہی بیان بینہ دلیل کا بیان یہ اونٹنی ہے اللہ کی. لکم واسطے تمہارے ظاہر کی گئی ہے نشانی ہے واسطے تمہارے نشانی. فضلوہا حقوق ناقہ اونٹنی کے حقوق. فرمایا فضلوہا بس اس کو چھوڑ دو اونٹنی کو تاکل فی ارض اللہ کھائے اللہ کی زمین میں سے مباح گھاس. جنگل کی گھاس مراد ہے لوگوں کی ملکیت والی مراد نہیں. فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور نہ ہاتھ لگانا تم اونٹنی کو ساتھ برائی کے. نہیں از توہین شاعر اللہ اللہ کی یادگاروں کی توہین سے روکا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. ثمرہ توہین شاعر اللہ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ ترغیب شوق دلایا. یاد کرو پہلی نعمت جب بنایا اللہ کریم نے تم کو جان نشین من بعد آدیوں کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ دوسری نعمت دل خواہ ٹھکانہ دیا تم کو. دل خواہ سمجھنا ہے دل پسند ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں. کیسے؟ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا من بمعنى علی نیچے لکھا ہوا ہے بناتے ہو تم اس کی نرم زمین کے حصوں پر. زمین کے جو نرم حصے ہیں سہول نرم زمین
اس زمین کے نرم حصوں پر بناتے ہو تم قصورن بڑے بڑے محل، نرم حصوں پر بڑے بڑے محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھر، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کریم کی نعمتیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر شرک کے ساتھ۔ قَالَ الْمَلَأُ سوال اغنیا، مالدار لوگوں نے کہا، قَالَ الْمَلَأُ کا سرداروں نے وہ استکبروا جو بڑے بنے تھے حضرت کی قوم میں سے، کس کو کہا؟ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا واسطے ان کے جو کمزور سمجھے گئے تھے ان غریبوں کے متعلق کہا، لمن آمن منہم، یہ استضعفوا سے بدل ہے، کون سے کمزور؟ یعنی ان کو کہا جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے۔ استضعفوا کے اوپر لفظ لکھو جی، لوگوں کی نظروں میں کمزور، عربی نہیں لکھواتا، نہیں لکھ سکیں گے دوست، لوگوں کی نظروں میں کمزور، یا مالی کمزوری ہے، یا تو مال کے لحاظ سے کمزور تھے یا لوگوں کی نظروں میں کمزور تھے، غریب قسم کے لوگ جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے ان کو کہا، او غریبو اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، انا صالح مرسل من ربی، یقیناً صالح علیہ السلام بھیجا ہوئے اپنے رب کی طرف سے، تمہیں یقین ہے؟ اتعلمون کے اوپر لفظ لکھو، بطور مذاق یا مؤمنین پر روب ڈالنے کے لیے کہا، بطور مذاق یا مومنین پر روب ڈالنے کے لیے کہا۔ قالو، جواب غریب قوم کا جواب سنو، انہوں نے غریبوں نے کہا، انا بما ارسل به مومنون، یقیناً ہم اس مسئلہ توحید کے ساتھ کہ بھیجے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مومنون پورا یقین رکھنے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، ان لوگوں نے جنہوں نے آکڑ کی تھی، انا بالذی، یقیناً ہم اس مسئلہ توحید کے ساتھ، آمنتم بھی کہ تم ایمان لائے اس مسئلے کے ساتھ، کہ ہم تو پورا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، اناد اول توحید معجزہ پہلے سے کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے اونٹنی کی۔ نمبر 2 انکار توحید وعاتو، اور سرکشی کی انہوں نے امر رب کے حکم سے۔ وقالو، اناد سو مطالبہ ذاب، انہوں نے کہا اے صلی اللہ علیہ وسلم، ایتنا لے آتو بما تعدنا، وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتے ہیں اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، سمرا بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، نیچے لکھے من الارض، زمین سے زلزلہ آیا، اوپر لکھا ہے فاسبہ، اوپر وصیحت من السماء، آسمان سے چیخ آئی، جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ فاسبہ فی دار جاسمین، ہو گئے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرنے والے۔ ورنہ کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، سورۃ ہود میں ہے صیحہ چیخ، یہاں ہے رجفہ زلزلہ، کوئی تعارض نہیں، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی۔ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، موڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، قبل عذاب سے پہلے نکلتے ہوئے اور یا ہلاک ہونے کے بعد حضرت نے موڑ لیا ان سے، وقال اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، خطاب فرضی تحسر کے لیے، یہ ان کو سنا نہیں رہے، ایک ارمان ظاہر کر رہے ہیں، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، البتہ تاکہ پہنچایا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا جو موجب فلاح ہے، کامیابی کا ذریعہ تھا، لیکن وَنَصَحْتُ لَكُمْ، خیر خواہی کی میں نے واسطے تمہارے، لیکن لَا تُحِبُّونَ النَّاسِ، افسوس یہ ہے تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، چوتھا قصہ دوسرے دعوے کے متعلق، یعنی اللہ کے محرمات کو حرام نہیں سمجھتے۔ حضرت لوط نے جب فرمایا اپنی قوم کو، قوم اس پر لکھا ہے امت اور عرفی قوم، میں نے عرض کیا تھا یہاں شادی کی ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے، اصل قوم یہاں نہیں تھی، لیکن روح میں کہہ دیتے اس کو بھی قوم۔ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا کرتے ہو تم بے حیائی کا کام؟ مقصد تبلیغ دو، پہلا مقصد اللہ ہی کی عبادت، دوسرا مقصد بے حیائی چھڑوانا، نہیں سبقت کی نہیں پہل کی تم سے، بہا اس بے حیائی کے ساتھ کسی ایک نے جہان والوں میں سے۔ انکم لتاتون الرجال شہوات، تشریح فاحشہ کون سی بے حیائی؟ یقیناً تم البتہ آتے ہو
ہو مردوں کے پاس ازو شہوت کی عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم کو کوئی دھوکہ نہیں لگا بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے، حد انسانیت سے گزرنے والے، لکھے فی شرک معتدون من الحلال الی الحرام، شرک کے اندر حد سے بڑھنے والے، حرام سے حلال چھوڑ کر حرام کی طرف تجاوز کرنے والے۔ وما کانا انہوں نے قوم نہیں تھا، معقول جواب حضرت کی قوم کا، اللہ انکالو مگر انہوں نے کہا آخر میں اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو اپنی بستی سے، کیوں؟ الذی خراج انہم ناس یتطہرون، یقیناً یہ کچھ لوگ ہیں پاک صاف بنتے ہیں، پھر گندوں سے پاکوں کا کیا کام؟ فرمایا فانجینا، پس نجاتی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، ثمر مومنین و اہل اس کے متعلقین کو، الا امرأۃ سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بوجہ نفاق، وامطرنا علیہم مطرا، ثمر مشرکین، بارش برسائی ہم نے ان پر مطرا خاص قسم کی بارش، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام جرم کرنے والوں کا۔ ہونا یہ جو الہ مدین ہے اس کا حاشیہ لکھ لو، پھر دعا کرتا ہوں۔ یہ الہ مدین کا حاشیہ اوپر کر کے لکھنا ہے، مہربانی فرما۔ وہ 3 باتیں چھوٹی چھوٹی، اصحاب ایکا، اصحاب مدین، اصحاب الرس، تینوں کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ رجفہ زلزلہ، سیحہ چیخ، ذلہ صاحبان، رجفہ سیحہ ذلہ، تینوں عذاب ان تینوں کے لیے الگ الگ تھے۔ نمبر 2، سب پر یہ تینوں عذاب آئے۔ سب میں شرک، بد معاملگی، یہ معاملہ حالت کرنا، بت پرستی کا مرض مشترک تھا۔ تیسری بات لکھیں جی، نمبر 3، پہلے شعیب علیہ السلام اہل مدین، پھر اصحاب ایکا، پھر اصحاب رس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ایک نوٹ لکھیں چھوٹا سا، ایک قول کہ اہل مدین ہی اصحاب ایکا تھے۔ ایکا جھنڈ کو کہتے ہیں، جنگل کو، یہ بات گزر چکی ہے۔ اس مدین کے چاروں
چاروں طرف بہت بڑے جنگل تھے. چلو جی پھر زور کے بعد انشاءاللہ